شہید ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرات ہم بھی جو سفر واپس آئے، آ کر کے دیکھا تو راہ اعلیٰ حضرت باہر ایک مکان تھا، اس مکان میں جا کر کے دیکھا تو واقعی ہم شبیہ غوث اعظم جلوہ فرما ہے۔ چہرہ دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، مسکراہٹ دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، حضرات آپ کے اخلاق کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ۔ میں تو یہ کہوں گا حضرت علامہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین علیہ رحمت و رضوان نے جو ولی کی تعریف کی ہے کہ ولی اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے، وہ ولی ہے۔ اور واقعی جب ہم شبیہ غوث اعظم سرکار کلا کے چہرے کو دیکھا تو ہمیں اللہ کا نور یاد آ گیا، رسول اللہ کا کردار یاد آ گیا۔ اور شہر بریلی میں بہت میں سرکار مفتی اعظم ہند سرکار کلا ہم شبیہ غوث اعظم شہزادہ حاج الحرمین عبدالرزاق نور العین اور حضرت مخدوم العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے شہزادے سرکار کلا سے شہر بریلی میں سرکار مفتی اعظم ہند کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے ان کے مرید ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سرکار کلا، عرس حضور سرکار کلا، خطیب اعظم ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی نگاہوں سے وہ الفاظ دیکھے اور میں نے کانوں سے وہ الفاظ سنے ہیں، اور اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم شبیہ غوث اعظم کو ہم نے اپنا پیر تسلیم کیا ہے۔ حضرات میرے دوستو، حضرت سرکار مفتی اعظم ہند نے انہیں وقت کا قطب تسلیم کیا ہے، اور جب وصال ہوا تو الحمدللہ آپ کے وصال میں یعنی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے وصال شریف میں 3 دن تک میں خود جنازے میں بھی شریک تھا، اور جب جنازے کی نماز انٹر کالج میں جنازہ لے جایا گیا، انتظار کر رہے تھے حضرت علامہ ریحان رضا خان علیہ رحمت و رضوان اور حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کہ جنازے کی نماز پڑھانے کا مجھے اشتیاق ہے اور میری تمنا پوری ہو جائے، میری آرزو پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کلا یہاں نہیں تھے، غازی ملت یہاں نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اچانک ہندوستان کے باہر سے چل کر کے حضرت سلطان خواجہ کریم نواز کا شعار جو روشن ہوا تھا مخدوم اشرف میں، اور مخدوم اشرف سے جو روشن ہوا تھا حضرت سرکار کلا نے، وہ سرکار کلا ہم شبیہ غوث اعظم تشریف لائے، انٹر کالج آئے اور جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ کسی سے کچھ نہ ہو سکا۔ میرے دوستو یہ آنکھوں دیکھا منظر ہے، مگر زندگی مکھی کو نگلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کتابیں شائع ہو گئی کہ سرکار کلا کو سید ماننے سے انکار ہے، اور سرکار مفتی اعظم ہند کے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ نہیں، حضرت سرکار مفتی اعظم ہند کی یہ وصیت تھی کہ میری جنازے کی نماز اگر کوئی پڑھائے تو سیدزادہ شہزادہ پڑھائے۔ حضرت سرکار کلا ہندوستان سے باہر چل کر کے آئے اور سرکار مفتی اعظم ہند کی جنازے کی نماز میری نگاہوں کے سامنے حضرت سرکار کلا نے ادا فرمائی ہے۔ ولی رابالی میں شراست ولی کو ولی پہچانا کرتا ہے۔ آؤ ذرا سا وقت کی قلت ہے، ہندوستان کی سرزمین سے باہر نکلو، اور حج بیت اللہ کے لیے باتفاق سرکار کلا بھی گئی اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان بھی گئے۔ ہم بانگے تو حل کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے سر کے اوپر امام احمد رضا کی جوتیاں بھی رکھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی جوتیوں کو بھی ہم اپنے سر پر سجاتے ہیں، اس لیے کہ یہ سارے اسرار ہمارے بزرگ ہیں۔ ان کی جوتیوں کو سیدھا کرتے کرتے آج اللہ نے ہمیں ان بزرگوں
کے فیضان سے آج یہ اسٹیج عطا فرما مخدوم العالم کھول دیا گیا ہے، جس کے ادارے سے ابھی چند حفاظ اکرام آپ فارغ ہوں گے اور ان کے سروں کے اوپر تاج رکھا جائے گا اور صحرا باندھا جائے گا کہ یہ وہ حافظ قرآن ہے جو مدرسہ مخدوم العالم سے قرآن حفظ مکمل کیا ہے، ان کے سینوں میں اسلام کی محبت اور قرآن کی محبت پیدا ہوئی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کاش کے آپ سب مل کر کے سینے سے سینہ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر اپنے اس ادارے سے جڑ جائیں اور اس ادارے کو منزل مقصود اور کامیابی کی راہوں تک پہنچا دیں۔ تو حضرات گرامی، آج حفاظ چل رہے ہیں، سند پا رہے ہیں، اور 3 جماعتیں بھی یہ مولویت کی غالباً چل رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں بخاری کی بھی تعلیم ہوگی، مسلم شریف کی بھی تعلیم ہوگی، دورے کی بھی تعلیم ہوگی، اور درجہ مولویت اور فاضلیت کی بھی تعلیم ہوگی، مگر ضرورت اس بات کی ہے، آپ تو تنے تنہا حافظ عبد المتین چلے ہیں، مگر میں کہوں گا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بڑھتا چلا گیا، لوگ ملتے گئے کارواں بڑھتا چلا گیا۔ عزیزان گرامی، تعلیم کے ہر دور میں ضرورت ہے۔ آج تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر ہی تو میرے دوستو یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ کاش اگر بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے، عالموں کی صحبت میں بیٹھتے اور اللہ والوں سے محبت کرتے تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے کہ آج ہم فتنوں میں پڑ گئے، وہ اچھا ہے وہ برا ہے، وہ اچھا ہے وہ برا ہے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرو، قرآن کی، خدا کی قسم یہی قرآن کی تعلیم تمہیں اندھیرے سے نکال کر کے اجالے میں لا کر کے کھڑا کر دے گی، اور یہی قرآن کی تعلیم۔ اور جس باپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے والد کے سر کے اوپر شفاعت کا تاج رکھا جائے گا، لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، تو اعلان ہوگا یہ ایک حافظ قرآن کا والد ہے، یہ حافظ قرآن کی والدین ہیں جن کے سروں کے اوپر تاج زرین سجایا گیا ہے، تاج زرین رکھا گیا ہے، تاج شفاعت رکھا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، مگر دور پرفتن ہے، ہمیں آنا پڑے گا۔ آج ہم نے دین کی تعلیم سے روگردانی کر لی ہے، چھیرا پھیر لیا ہے، اور جانے مولوی صاحب، جانے امام صاحب، جانے حافظ صاحب، جانے عالم صاحب، دین سے ان کو مطلب ہے اور ان کو دین سے مطلب ہے، ہمارا کوئی دین سے واسطہ نہیں ہے۔ اور مسلمان کہلاتے ہو، تمہارے حالات پر نظر ڈال کر کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو جان تھا افسوس وہ حالے نہ رہے، وہ حالے نہ رہے۔ اور درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن ہم نے کتب فلسفہ و انگلش کی ہاتھ دھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا۔ مسلمانوں، ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہمارا کام تو یہ تھا کہ صبح اٹھتے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے، مگر رحمت کے فرشتے رزق لینے آ رہے ہیں مومن کے، اور مسلمان کے گھر سے آواز آ رہی ہے ٹی وی سے کہ ہمارے آنگن میں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ آج روزی سے پریشان، آج رزق سے پریشان، آج عزت سے پریشان، آج اپنے دنیا و آخرت کی سکھوئی کامیابی سے پریشان۔ مسلمانوں، انکم ظلمتم انفسکم، انہوں نے بچڑا پوچھ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم نے دین چھوڑ کر کے، قرآن کی تعلیم چھوڑ کر کے تم نے اپنے ظلم پر، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ماں بیٹے سے پریشان، بیٹا ماں سے پریشان، باپ بیٹے سے پریشان، بیٹا باپ سے پریشان، اور حالات یہ ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ایک بچہ ہے جو LKG میں جاتا ہے، سال بھر کے اندر 2 لاکھ روپے اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے دنیاوی تعلیم کا، اور 5 کلو کا بچہ اور 10 کلو کا بستہ وزن لاد کر کے اس بچے کے اوپر دنیاوی تعلیم کے لیے ماں فجر پڑے نہ پڑے صبح اٹھتی ہے، بچے کو نہلاتی ہے، آنکھوں میں سرما بساتی ہے، کاجل لگاتی ہے، سر میں تیل ڈالتی ہے، ٹائی لگاتی ہے، اور بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے اس کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہے۔ ABCD پورا نتیجہ کچھ نہیں نکلا سال بھر کا، مگر دوستو یاد رکھو یہ تو دنیاوی تعلیم کی بات ہے، مگر جب دین کی تعلیم کے لیے بچہ جب حافظ قرآن کے پاس آ جاتا ہے، عالم دین کے پاس آتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے فرشتو سنو، ایک قدم کو گنو، ایک قدم کو گنو۔ یہ مسلمان کا بچہ قرآن پڑھنے کے لیے عالم دین کے پاس گیا ہے، ہر قدم کے بدلے جنت
لیے ایک شہر تعمیر کر دو، ایک محل تعمیر کر دو۔ اللہ اکبر، ایسی تعلیم جس سے آج ہم موڑ رہے ہیں۔ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل پر؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرزند مخدوم سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان سرکار کلا، فیضان نوساہی سید حضور باقر میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمیں پھر اپنی منزل کو آنا ہوگا، اپنے مقام کو پہچاننا ہوگا، اپنے معیار کو جاننا ہوگا۔ ہماری جماعت کے ایک زبردست مفکر، حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، جو تمام علماء کے استاد ہیں، استاد العلماء ہیں، آپ نے فرمایا اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ کیا کیا کرتے ہیں؟ ارے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار کو ہاتھ میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ارے میری اولاد سے محبت کر لو، تمہیں شہادت کا درجہ دے دیا جائے گا۔ میری اولاد سے محبت کر لو، تمہارا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور آگے سنا دوں، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو نبی کی بغض میں دنیا سے جائے گا، نبی کی آل کے بغض میں، عداوت میں، حسد میں، یا حسد کر کے دنیا سے جائے گا، تو ہو سکتا ہے ایمان پر اس کا خاتمہ نہ ہو۔ ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہو، شہادت کا درجہ پانا چاہتے ہو، نبی کی آل سے محبت کرو۔ اسی لیے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے عاشق رسول نے اور عاشق آل نبی نے اعلان کیا تھا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جلد بازی میں اگر کوئی الفاظ میری زبان سے غلط نکل گئے ہوں، جن پر کفر عائد ہو یا توبہ لازم ہو، میں آپ کو گواہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔